اور مریم علیہ السلام کے جو والد تھے عمران، یہ بیت المقدس کے ائمہ میں سے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اور لوگوں کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام تھا۔ تو اتنے میں اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور اللہ جل جلالہ نے مریم علیہ السلام کو عطا کیا۔ والدہ کی تو امید تھی حنا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، پھر وہ میں بیٹے کو جو ہے بیت المقدس کو کیا کر لوں گا، وقف کر لوں گی۔ تو جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، ابھی نام کے بارے میں اس کی والدہ سوچ رہی ہے، تو اس نے نام رکھا مریم۔ پیدائش سے پہلے اس نے جو نظر مانی کہ میں بیت المقدس کو سپرد کر لوں گی، وقف کروں گی، اس وقت اس نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ میرے اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھبوتا ہے، یعنی چنڈی لگاتے اس کے اوپر، جس سے وہ رونے لگ جاتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو یہ نہیں روئی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب پیدا ہوئے تو نہیں روئے، یعنی اس کی والدہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ والدہ نے نام رکھا مریم۔ کیا نام رکھا؟ مریم نام رکھا۔ مریم کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے والی۔ مریم کسے کہتے ہیں؟ ہاں، مریم کا معنی ہے عبادت کرنے والی۔ تو والدہ نے کیا کیا؟ اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا کہ یہ بیت المقدس کی خادمہ بن گئی۔ تو کیا کرتی تھی؟ بیت المقدس کی صفائی، اور پوری رات محراب میں کھڑی ہو کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ ایک رات ہے، یہ کمرے میں ہے، اور اتنے میں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یعنی ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ایک شخص ظاہر ہوا۔ جب وہ ظاہر ہوا انسان کی شکل میں، وہ فرشتہ، تو مریم علیہ السلام ڈر گئی۔ کیا کہنے لگی؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم رحمان سے ڈرتے ہو، اگر تم تقوی والے ہو، تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اب اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ تو اس کو ایک بشر سمجھ رہی ہے، ایک نوجوان سمجھ رہی ہے۔ تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرے گا، اللہ تمہیں ایک بچہ دینا چاہتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام نے یہ بات سنی، قالت انا یکون لی غلام، توبہ توبہ، میرا اور بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے کیا کہہ رہی ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اک بغیا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اب آگے جبریل علیہ السلام اس کو اس بات کا جواب دے رہے، کیا کہہ رہے؟ قال کذالک، جبریل نے کہا یوں ہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ جو میں نے کہا ہے اللہ جل جلالہ ایسا ہی کریں گے۔ قال ربک هو علی ہین، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو بیٹا مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یوں پر نکالا اور اس کے دائیں آستین میں انہوں نے پھونک ماری۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے دو پر وہ لیلۃ القدر کی رات کھولتے ہیں۔ حدیث میں ان دو پر کی مقدار کو سنو۔ جب وہ دو پر کھولتے ہیں تو ایک مشرق میں اور دوسری مغرب میں، اور ایک روایت میں 100 بازو ہیں، ایک روایت میں 600 بھی ہیں، ان میں سے 2 صرف لیلۃ القدر کی رات کو وہ کھولتے ہیں اور فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جیسے ہی پھونک ماری،
اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کو ٹھہرا دیا. جب مریم علیہ السلام کا حمل ٹھہرا ہی نہیں، وہ حاملہ ہو گئی. اب ان کو پریشانی لگ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، بیت اللحم وہاں چلی جاؤ، جو بیت المقدس سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، کہ تم وہاں چلی جاؤ. اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم نے لوگوں سے بات نہیں کرنی. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. میرا روزہ ہے. کس چیز کا روزہ ہے؟ میں نے انسانوں سے بات نہیں کرنی. کس سے بات نہیں کرنی؟ اب یہ اپنے قوم کی طرف آ رہی ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ. جب مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوا ہے اور یہ اپنے قوم کی طرف آ رہی ہے. جب قوم کی طرف آئی، سارے لوگ ارد گرد جمع ہو گئے. سارے لوگ کیا ہو گئے؟ ارد گرد جمع ہو گئے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے قالوا یا مریم، او مریم، لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا کر کے لائی ہو؟ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اب یہ خاموش ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا تھا بات نہیں کرنی. اب اس کو بھی پتہ نہیں اللہ کیا کرنے والا ہے. بیٹا، اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوگا وہ بولے گا. اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. آگ کی یہ قانون اللہ نے آگ کے اندر صفت رکھی ہے جلانے کی. یہ اللہ کا دستور ہی نہیں کہ آگ لگے گی اور کوئی نہیں جلے گا. چھری کے اندر صفت اللہ نے کاٹنے کی رکھی ہے. یہ اللہ کا قانون و دستور ہی نہیں ہے کہ جو ہے چھری آپ چلائیں گے اور اسے کوئی چیز نہیں کٹے گا. لیکن سنو، جب کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ والا بنا دیتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے تو اللہ اپنے قانون کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. اور تبدیل کر کے دکھایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا. اسماعیل علیہ السلام پر ابراہیم نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ چھری کو چلایا. اللہ نے چھری سے کاٹنے کی صفت ہی ختم کر دی. تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھری ان کے گردن پر چلا رہے تھے تو وہ نہیں کاٹ رہی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو غصے سے کہا، اس کو یوں پتھر پر مارا اور اسے کہا تم کیوں نہیں کاٹ رہے، کیوں نہیں کاٹ رہے میرے لخت جگر کو؟ تو چھری سے آواز آئی، الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی. خلیل حکم کہہ رہے کاٹنے کا اور جلیل حکم دے رہے نہ کاٹنے کا. اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ بولے گا. لیکن مریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق بنایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنے قانون کو ہی تبدیل کر دیا. اب قوم آگے کیا کہہ رہی؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ تو تیری ماں بازاری عورت تھی، نہ تیرے ابا جو اس طرح تھے. یہ عیسیٰ کو تو کہاں سے لے کر آئیے؟ اب یہ قوم سے بات نہیں کر رہی، قوم سے بات نہیں کر رہی. فاشارت الیہ، کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے اشارہ کیا گود کی طرف، میں نہیں، یہ بچہ بولے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگ کہنے لگے ہم ان چھوٹے بچے سے کیسے بات کریں گے جو تیرے گود میں، اس سے بھی بھلا کوئی بات کر سکتا ہے؟ اب کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اماں کے گود سے آواز دی، قال انی عبد اللہ. اے لوگو سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجے اور مجھے اللہ نے پوری کتاب دی ہے. سارے قوم حیران ہو گئے. نعوذ باللہ. پھر اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو باندھنے، کیا کہنے لگے؟ یہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی. پورے قرآن میں
اللہ جل جلالہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا ہے، کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، نام نہیں لیا ہے۔ لیکن جب اللہ جل جلالہ کی ذات پر انہوں نے بات کی تو اللہ نے براہ راست جواب دیا، ذالک عیسی ابن مریم، سنو بھئی عیسیٰ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ تو مریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی سب سے پاکیزہ اور محبوب ترین عورتوں میں سے تھی، اور اس عورت کا نام اللہ نے قرآن میں لیا، باقی کسی عورت کا نام نہیں لیا، کسی عورت کا نام نہیں ہے پورے قرآن میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی میرے آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، سیأتی نبی من بعدی اسمہ احمد